بعض دفعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک امام کا فرمان اور طریقہ تعلیم دوسرے امام سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ بدلتا ہوا زمانہ اور تقاضا ہے۔ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے زمانے کے امام کے فرمان کے مطابق عمل کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حالات کے مطابق فرمان فرماتے ہیں، لیکن ایتھکس، ایمان اور کچھ دیگر تعلیمات حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں جن کا بدلنا ناممکن ہے۔ 8 مارچ 2019 کے انٹرویو کے کچھ سوالات پہ غور کرتے ہیں جو ہنری ویل نے مولانا حاضر امام سے پوچھے۔ ہم جس ہستی کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی شاندار ہستی ہے جو نہ صرف روحانی رہنما ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے مثالی رہبر، مسکراہٹ کو ہمہ وقت خوش آمدید کہنے والے امام زمان شاہ کریم الحسینی کی۔ انٹرویو میں امام زمان سے پوچھا گیا، کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد اور دادا جان ہر روز اخبار کے سرخیوں میں یعنی خبروں میں نمایاں نظر آ رہے تھے مگر آپ محتاط انداز سے کام کرتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاتے ہوئے مولانا حاضر امام نے فرمایا، یہ میرا یقین ہے کہ مغربی دنیا میں ایک مسلم ادارے کے طور پہ میں خبروں میں مستقل سرخیوں کا حصہ بنے بغیر مؤثر طریقے سے کام کر سکتا ہوں۔ جہاں مسائل جنم لیتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو خاموشی سے حل کروں۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے سیٹ آف امامت پرتگال کیوں منتقل کیا؟ اچھا، سیٹ آف امامت کے حوالے سے ہم نے امام اسماعیل سے امام معیز علیہ السلام تک بات کی ہے، تو آگے اور بھی بات ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو سوال کے جواب دیتے ہوئے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امامت ایک مشرقی ادارہ تھا، میری کاوش تھی کہ اس کا مرکز کسی ایسے مغربی ملک میں ہو جو امامتی حیثیت کو ایک مذہبی ادارے کے طور پہ تسلیم کرے۔ پرتگال نے روم کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کے بعد مجھے بھی معاہدہ کرنے کا موقع ملا۔ پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، یعنی ان تمام چیزوں کا، یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد زندگی کے معیار کو بہتر بنانا ہے۔ یقیناً یہ غربت کم کرنے کے ساتھ جڑا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو وہ وسائل فراہم کرنا جو ان کی زندگی کو بہتر بنائے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی یونیورسٹیاں قائم کرنا، اسکول بنانا، ہاسپٹلس بنانا، یعنی ایسے ادارے قائم کرنا جو انسانیت کی خدمت میں مصروف رہے۔ پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایک روحانی رہنما کا ترقیاتی کاموں میں شامل ہونا غیر معمولی نہیں؟ جس پہ امام زمانہ کہتے ہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور دیگر مذاہب کے درمیان ایک بڑا فرق ہے کیونکہ امام اپنے مریدوں کے زندگی کے معیار کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کچھ چند سوالات تھے جن کے جوابات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذہب اور ترقی ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف امام بلکہ امید، روشنی اور انسانیت کے علم بردار ہیں۔ امید ہے ہم ان کے نقش قدم پہ چل کے دنیا بھر میں لیڈرز پیدا کر سکیں۔ اگر کنٹریبیوشن کے حوالے سے ہم امام کے اقدامات کا تاریخی جائزہ لیں، اندازہ ہوتا ہے کہ ملک اشتر کو مولا علی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ترقی کے حوالے سے تھا، امام معیز علیہ السلام کا جامع الازہر ہو یا امام حاکم علیہ السلام کا دارالحکمہ، سب کا مرکز علم، حکمت اور ترقی ہے۔